آخری پیغام سیرت سے شروع ہوا تھا، سیرت پر ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے بال بچے کو جائز روزگار عطا فرمائے، پڑھنے والے بچے کے مستقبل کو اللہ روشن کرے، جوان بیٹی ہے غیب سے جوڑے کا انتظام فرمائے۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں، 3 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے بیداری کے ماحول میں سنا، اللہ کا شکر ہے ایک آدمی بھی اٹھ کر کے نہیں گیا۔ یہ جلسے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہم لوگ رات دن جلسہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں، جانے والے کو پیشاب زیادہ لگتا ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، جلسہ بالکل آپ کا ختم ہو رہا ہے۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں سیرت کے حوالے سے۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے تو مکان بنانے سے پہلے حج کرنے کے لیے جائیے، شادی سے پہلے حج کرنے کے لیے جائیے۔ ایک ملک ہے انڈونیشیا، وہاں جب نئے جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو ان کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ مدینہ بھیج دیا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے، شادی کے وقت میں وہ لوگ حاجی بھی بن جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھ کر کے آ جاتے ہیں۔ ادھر ادھر گھومنے سے بہتر پیسہ برباد کرنے سے اچھا ہے کہ گھوم بھی لیں، عبادت بھی شمار ہو جائے۔ شادی سے پہلے حج ہے، اگر شادی سنت ہے تو شادی سے پہلے حج ہے، اور اگر مکان بنانا ہے تو مکان سے پہلے حج ہے۔ کیوں؟ آپ کا مکان دیر سے بنے گا، لیکن جب حج کریں گے، دعا کریں گے مکان کے لیے تو جلدی ہی سے بن جائے گا، کیونکہ وہاں دعا رد نہیں ہوتی ہے، یہاں دعا رد ہو جائے گا۔ ذرا دھیان میں رکھیے گا اس نقطے کو۔ اگر اللہ نے آپ کو روپیہ پیسہ دیا ہے، آپ ٹالتے رہے، جان بوجھ کر کے حج نہیں کیا، آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گارنٹی نہیں ہے مسلمان مرے گا، ہو سکتا ہے یہودی ہو کر کے مرے، ہو سکتا ہے عیسائی ہو کر کے مرے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، حج میں جائیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی کی زیارت ہوگی۔ اگر آپ حج میں نہیں جائیں گے تو نبی پر ظلم ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ روپیہ پیسہ تھا لیکن میری زیارت کو نہیں آیا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ روپیہ پیسہ تھا، حج میں آیا، میری زیارت کی تو ایسے زیارت ہو گئی جیسے زندگی میں زیارت ہوتی، میری شفاعت اس کے حق میں واجب ہو گئی۔ 2-4 مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین بولیے، بخیل بھی مت کیجیے۔ ہرے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے تھے اور مدینے میں جوتا پہن کر کے چلتے نہیں تھے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ ہرے رنگ کا جوتا کیوں نہیں پہنتے اور مدینے میں آپ جوتا کھول کر کے کیوں چلتے ہیں؟ تو کہا کہ ہرے رنگ کا جوتا اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہ روزے کا رنگ، نبی کے روزے کا رنگ ہرا ہے، بے ادبی محسوس ہوتی ہے، کیسے جوتا پہنا جائے۔ کہا کہ حضور پتھر ہے، پیر کٹ جائے گا اور کانٹا چبھ جائے گا، آپ جوتا پہن کر کے کیوں نہیں چلتے ہو؟ کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں جوتا وہاں نہ پڑ جائے جہاں کبھی کسی زمانے میں میرے نبی کا قدم پڑا تھا۔ دھیان رکھیے گا۔ دوسرا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جب لوگ حج سے واپس آتے ہیں تو تسبیح لے کر کے آتے ہیں، جا نماز لے کر کے آتے ہیں، اس تسبیح میں لکھا رہتا ہے میڈ ان چائنا، اس تسبیح میں جا نماز میں لکھا رہتا ہے میڈ ان چائنا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ مدینہ کا نہیں ہے، یہ تو چائنا کا ہے، یہ بے ادبی ہے، ایسا نہیں بولیے گا بھول سے۔ حضرت گنگوہی نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ چائنے میں بنا ہے، مجھے پتا ہے وہ چائنے میں بنا ہے، لیکن اس کو مدینے کی ہوا لگی ہے اس لیے میں عزت کرتا ہوں۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میری 2 دعا قبول ہو گئی، ایک دعا باقی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ میں چاہتا تھا کہ میری آنکھ عرب میں اسلامی حکومت دیکھے، دیکھ لیا، دعا قبول ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ حدیث کی کتاب مکمل کر دوں، میں نے مکمل کر دیا، میری دعا قبول ہو گئی۔ ایک دعا ہے، یہ آخری دعا ہے کہ میں یہاں نہیں مدینے میں مروں، میری قبر یہاں نہیں جنت البقیع میں بن جائے۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کیا کہتے ہیں کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ وجہ بتاؤ، وجہ جنت میں آپ کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضور مجھے معلوم نہیں۔ کہا کہ جنت میں اس لیے جانا چاہیے کہ وہاں نبی کا دیدار ہوگا۔ 5ویں بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، درخت لگانے کی بات آئی کہ گلاب لگانا چاہیے یا ببول لگانا چاہیے؟ کہ گلاب مت لگاؤ،
ببول لگا. کہا کہ حضور آپ کا بھی دماغ سٹیا گیا ہے. گلاب لگے گا خوشبو پھیلے گی, کوئی اور درخت لگے گا پھل ملے گا, پھول ملے گا, خوشبو ملے گی. یہ ببول میں پھل بھی نہیں ہے, پھول بھی نہیں ہے, صرف کانٹا ہی کانٹا ہے. کہہ رہے اللہ کے بندے تمہیں معلوم نہیں ہے, اگر ببول کا درخت لگا تو ببول کے درخت کے نیچے صحابہ نے بیعت کیا تھا, وہ بیعت کی یاد تازہ ہو جائے گی. دھیان دیجیے گا, پاکستان کا ایک شاعر گزرا ہے, اس کا نام ہے اختر شیرانی, بہت مشہور شاعر, شراب میں ڈوبا رہتا تھا, پھر بھی نبی کی محبت کو زندہ رکھا اس نے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, جب آدمی شراب کے نشے میں ہوتا ہے اپنی حقیقت کو بڑھا دیتا ہے, اپنی حقیقت کو گھٹا دیتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے. دھیان دیجیے گا, دارو پی رہا ہے. کسی نے کہا کہ جنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا وہ تو میرے جوتے کے برابر نہیں. چونکہ جب آدمی نشہ میں ہوتا ہے تو زمین پر ہوتا آسمان کی بات کرتا ہے. نتیش میرے باپ کا سالا اور مودی میرے دادا کا سالا. ذرا دھیان رکھیے گا, پوچھا ہے کہ یہ جو وزیر اعظم ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ میرے جوتے کے برابر نہیں. کہا کہ راشٹرپتی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا وہ میرے نوکر کے برابر نہیں. پوچھنے والے نے کہا کہ حضور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے عاشق رسول کا کیا جواب تھا. گلاس لیا, سر پر مارا کہ تم نشے میں مجھے نشہ میں بے وقوف سمجھتے ہو, میں نبی سے محبت کرتا ہوں, نبی سے بڑھ کر کے اللہ کے بعد میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے, تم وہ دولت بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو. چوتھا اور آخری نمونہ دے رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. ایک دشمن نے کتاب لکھی, اس کا نام تھا رنگیرہ رسول. دشمن نے کتاب لکھی. اس دشمن کو قتل کرنے والا آدمی کون تھا؟ بخاری علم الدین تھا. جب اس نے نبی کے دشمن کو قتل کر دیا تو اس سے کہا گیا کہ تم جھوٹ بول دو, تمہاری جان بچ جائے گی. وکیل نے کہا تم اتنا کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے, تمہاری جان بچ جائے گی. تو کہا کہ میں تو نبی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں, میں تو نبی کے لیے دوسرے کی جان لے سکتا ہوں, یہی کام تو میں نے پوری زندگی میں کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جھوٹ بولوں. جھوٹ بولنے والا ہمارے نبی کے مطابق ہلاک ہوتا ہے, سچ بولنے والا یہاں بھی نجات پاتا ہے, وہاں بھی نجات پاتا ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں, ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. خدا کی یاد دل میں ہو, بے حضرت لے کے آیا ہوں, جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں. شفیع المذنبین فرما, شفیع المذنبین فرمائیں گے آ کر قیامت میں, گنہگاروں نہ گھبراؤ شفاعت لے کے آیا ہوں, گنہگاروں نہ گھبراؤ شفاعت لے کے آیا ہوں. حسن ایسا ہے کچھ بے مثال, آپ کا ثانی ملنا ہوا ہے محال, آپ کا حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا. جسم و جان یک بیک سب مہکنے لگے, جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا, جس گھڑی آ گیا ہے خیال آپ کا. ظلم سہ کر یہ ممکن نہیں چھوڑ دے دامن دل کشائے
بلال آپ کا چل دیے چھوڑ کر عرض بطحا بلال شاق گزرا جو ہجر و ملال آپ کا نعت لکھنے کے صدقے میں اطہر مجھے آ رہا ہے برابر خیال آپ کا آ رہا ہے برابر خیال آپ کا